صحیح بتاؤں تو میں کچھ سوچ رہا تھا اس وقت. اچھا کیا سوچ رہے تھے؟ وہ یہی جو آپ نے وہ تمہید جو باندھی تھی نا، وہ احساس والی. ہاں احساس والی. اصل میں نا آپ نے مجھے شروع میں ریسٹریکٹ کر دیا کہ پولیٹیکل بات نہیں کرنی، تو میں اچھا ہے نا، پیاری پیاری باتیں جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل بات وہ ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کے خلاف آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کروں گا، لیکن پوری زندگی ہی جو ہے وہ ہم دیکھیں تو سب انسان پولیٹیکل ہے آخر کار. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ چاہیے، اس کی نیڈز ہیں، اس کی وانٹس ہیں. تو کوئی نہ بھی چاہے تو آخر کار اس کو کہیں نہ کہیں پولیٹکس سے واسطہ پڑ جاتا ہے. صحیح بات ہے. ایون مہنگائی زیادہ ہو جائے تو آپ کا برا حال ہو جاتا ہے. بالکل مہنگائی تو آپ خود نہیں کرتے ہو، تو حکومت کرتی ہے. صحیح. تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ بڑے دھیان سے میں بات کروں، آپ کی بات بھی رہ جائے. لیکن دیکھیں احساس جو ہوتا ہے نا، اصل میں یہ کرنا ہوتا ہے ریاستوں نے. اصل احساس یہ کرنا ہوتا ہے حکومتوں نے. اور احساس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان، سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے کہ کوئی انسان ہاتھ نہ پھیلائے اس ملک یا اس ریاست میں. صحیح، درست. کیونکہ اس کے بعد کے جتنی بھی احساسات ہیں نا، کہ آپ کسی کو فقیر کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس میں آپ کی ذات بڑی ہو رہی ہوتی ہے. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کرے اور جا کے خیرات بانٹے. ریاست کا کام ہے لوگوں کو روزگار دے. ریاست کا کام ہے لوگوں کو عزت دے، وہ اپنے ہاتھ سے کمائیں. ریاست ان کے لیے کھلا روزگار پیدا کرے. تو احساس سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے ریاست اور حکومت کے اچھی بات کے لیول پہ. اس کے بعد یہ احساس جو ہے وہ لوگوں کے اندر بھی آتا ہے جب لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ہماری ریاست، ہماری حکومت احساس والی ہے، ہمارے لیے کچھ کر رہی ہے. تو اس کے بعد لوگ بھی تھوڑا بہت ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. ورنہ یہ احساس صرف باتوں تک رہ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کی تنخواہ 25,000 روپیہ ہے. اس کے بچے پہلے ہی بڑے چھوٹے سے اسکول میں جاتے ہیں یا جاتے ہی نہیں ہیں. وہ جب علاج کے لیے جاتا ہے ہسپتال، اس کو علاج نہیں ملتا، اس کے پاس پیسے ہی نہیں علاج کرانے کے. اس کو عزت کوئی نہیں دیتا اس معاشرے میں. ذرا سی کوئی بات ہو جائے اس کو تھپڑ کو مار دیتا ہے. وہ تھانے میں جاتا ہے، تھانے والا اس کے بات ہی سنتا. اب اس آدمی سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ وہ احساس کرے گا، جس کا اپنا بچہ اسکول نہیں جا رہا، جس کے باپ بیمار ہے اس کو دوائی نہیں مل رہی، جس کی روزگار کی اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، تو احساس وہ نہیں کر سکتا لوگوں کا. تو جب ریاست اور حکومت کے لیول پہ احساس ختم ہو جائے تو لوگوں کے اندر سے بھی ختم ہو جاتا ہے. تو آج کل ہم جو باتیں ساری کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، یہ اچھی تو بڑی لگتی ہیں، لیکن اگر آپ جا کے ساتھ ہسپتالوں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھیں کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کالجز میں نہیں پڑھ رہے، حالانکہ ان کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح یہاں پہ کھانا کتنا اچھا لوگ کھاتے ہیں، یا کتنے لوگ جو ہیں عید پہ کپڑے پہن سکیں گے اس دفعہ نئے، یا کتنے لوگ جو ہیں ان کو روزگار عزت کے ساتھ نصیب ہے. تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ساری باتیں ہیں زیادہ یہ ہم کرتے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے سامنے آئینہ بھی رکھنا چاہیے. کبھی میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی کسی بات کو ڈینائی اس لیے نہیں کر رہا کہ ظاہر ہے پچھلے 72 برسوں سے ہم جو کچھ بھی ہم نے بویا ہے ہم وہ کاٹ رہے ہیں، وہ من حیث المجموعی کاٹ رہے ہیں. اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے نا. اور یہ بھی بات درست ہے کہ میں بڑا فرم بلیور ہوں اس بات کا کہ جی ہم آئیڈیلزم جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں مدینے کی اسٹیٹ کو، تو مدینے کی اسٹیٹ کا پرتاؤ، اگر میں پرتاؤ کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ عکس یا ریپلیکا آپ بنانا چاہتے ہیں، ظاہر مدینے کی اسٹیٹ تو بن ہی نہیں سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے. ہم ایک عام آدمی کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں کہ دوسروں کا احساس کریں. دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا. چاہے آئیے مالداروں کی بات کر لیتے ہیں، جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، ان کے گھر پہ لیوش افطاریاں ہو رہی ہیں، لیوش سحریاں ہو رہی ہیں. اب ایک عام غریب کے گھر میں بیچارے کے پاس جو ہے وہ دلاسے ہی ہوتے ہیں ماں کی طرف سے. ذرا ان کو کمیونیکیٹ کریں کہ ان کو اپنے پیسے کو ایک عام آدمی کے لیے کیسے، اس کا احساس کیسے پیدا ہو اس کے اندر کہ مجھے کسی کی مدد کرنی، وہ بتائیں نا لوگوں کو ذرا. اچھا، میرا ایک دوست تھا، وہ ابھی بھی ہے، وہ گاڑیوں کو نا پینٹ کرتا ہے، اور میرے ساتھ بڑا اس کا بہت پرانا تعلق ہے. کیونکہ میں جب ابھی تو نے کہا کہ میری کیا، ولید صاحب نے کہ میری کیا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنل، تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی. لیکن میرا جو اصل جس کی طرف میں راغب تھا وہ پولیٹکس تھا اور اکانومی تھی، اکنامکس تھی. مطلب کیونکہ میرے والد صاحب پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور میری والدہ صاحب ابھی پولیٹیکل سائنس ٹھیک ہے، اچھی بات. تو میں نے تو بلکہ ان کے والد صاحب کی بھی کافی ساری چیزیں پڑھی ہیں. علامہ اقبال کی بھی میں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس آرڈر ان اسلام وہ پڑھا ہوا ہے. بہت ساری چیزیں جو ریلیونٹ ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں ساری. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی نا، میرا جو وہ دوست ہے
غریب آدمی ہے, ابھی بھی ایسا ہی ہے, لیکن اس نے ایک دفعہ کیا کیا, میں اپنا البم بنا رہا تھا, تو میرا جو البم تھا وہ اس وقت میں نے انجینئرنگ کی تعلیم لے کے والد صاحب کو کہا تھا کہ ڈگری اب میں نے آپ کو دے دی, آپ کہتے تھے جی لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں میرے بچے, تو اب میں پڑھ لیا میں نے, تو یہ ڈگری آپ رکھیں, تو میں اب تھوڑا سا اپنا شوق پورا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے تھرو مشہور ہو کے پھر کچھ اور کچھ کرنا چاہتا ہوں, جیسے پالیٹکس یا کچھ. ٹھیک ہے. اور یہ شروع سے میرا وہ تھا, گھر والوں کو پتہ ہے. تو میں نے یہ جب کیا تو البم پہ بڑے پیسے لگتے تھے, ویڈیو بھی بنانا تھا, ٹھیک ہے, میوزک بھی کرنا تھا, سارا کچھ. تو اس نے مجھے کہا, جوار نام ہے اس کا, اس نے مجھے کہا کہ جواد بھائی میرے پاس نا کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ لے لیں. میں نے کہا یار وہ نہیں چاہیے مجھے پیسے. اس نے کہا نہیں وہ بڑا اسرٹیو آدمی ہے, نہیں آپ لے لیں, مجھے پتہ آپ کو ضرورت ہے. میں بڑا پریشان, اس زمانے میں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی ابھی, لیکن ظاہری بات ہے 50,000 روپیہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرا لے لیں. میں نے اسے بڑا منع کیا. اس نے مجھے کہا نہیں آپ لے لیں, آپ البم میں اور اس میں آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک. تو میں نے اس سے کہا اچھا, میں نے اسے لے لیا, میں نے اس کو استعمال نہیں کیا, میں نے اسے لے لیا اور میں نے کوئی 1-2 مہینے بعد اسے واپس بھی کر دیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھائی برائی احساس نہ کرنا احساس, یہ لوگوں میں جو ہوتا ہے یہ ان کی تربیت ہوتی ہے, اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس کا نہ تو آپ کے مال و دولت سے تعلق ہے, نہ اس سے کہ آپ پڑھے لکھے کتنے ہیں, نہ اس سے کہ آپ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے. اس کے والدین بڑے کمال تھے, میں ان سے ملا پھر بعد میں, وہ بہت ہی سادہ لوگ تھے. ٹھیک ہے, گاؤں سے آئے تھے, ٹھیک, سادہ لوگ تھے, بالکل سادہ. اور انہوں نے عام جو اچھی باتیں وہ ان سب کو بتائی تھی, آنیسٹ رہنا ہے, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کو جھوٹ نہیں بولنا, وہ جھوٹ نہیں بولتا, یہ باتیں بتائیں نا, جھوٹ نہیں بولتا. تو میرا خیال ہے احساس جو ہے وہ کافی حد تک انسان کو اپنا تزکیہ نفس سے آتا ہے اور ساتھ تربیت سے آتا ہے. اچھا, پاکستان کے اندر نا جو مڈل کلاس ہے ان سے زیادہ جو کلوف وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی نہیں کرتا. یہ امیر لوگ کو تو جانتے ہی نہیں ہے اس کو, جن کی پراپرٹیز ہیں اتنی زیادہ ان کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا. صحیح. میں جو ہوں, میں نے سب سے پہلے ایجوکیشن کا کام شروع کیا. اس زمانے میں بڑی مشکل سے میں نے پیسے کمائے تھے میوزک سے. تو یہ تو آن ریکارڈ ہے, میرے جو دوست میرے ساتھ کام کرتے تھے ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے 43 لاکھ روپیز سے سٹارٹ کیا تھا اپنے پیسے, اور یہ بات ہے 2001 کی, 2001 یا 2002 کی بات ہے. تو اس کے بعد میں نے جتنے بھی کام کیے آج تک, جتنے بھی کام سیاست کے ساتھ, اس سیاست پہ جو میں کر رہا ہوں برابری پارٹی, کسی کا پیسہ نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, یہ میرے پیسے ہیں اور یہ عوام کے لیے لگاتا ہوں میں اس کے اوپر. اچھی بات. دیکھیں, اور اس پہ کسی نہیں, ایک سیکنڈ, کسی سرمایہ دار کا, جاگیردار کا, ATM کا پیسہ نہیں ہے میری سیاست پہ, کیونکہ میں عام لوگوں کے ساتھ سیاست کرتا ہوں. مڈل کلاس کے لوگ آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں, تمہاری پارٹی چلے گی, نہیں آئیں گے نہیں چلے گی. میں صاف بتاتا ہوں نوجوانوں کو, اور یہ وہ پارٹی ہے جو اس لیے بن رہی ہے, یہ طبقاتی بنیادوں پہ بن رہی ہے, کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جس کو طبقاتی بنیادوں پہ بن رہی ہے. طبقاتی بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے, طبقاتی بنیادوں پہ بنے گی تو طبقات ختم کرے گی نا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ابھی مارکیٹ کی بھی بات کر رہے تھے. مارکیٹ کون کنٹرول کرتا ہے؟ مارکیٹ ایک فلوئڈ چیز ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ کنٹرول کرتے ہیں سرمایہ دار, جاگیردار, مافیاز, یہ کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ان کو کس نے ریگولیٹ کرنا ہے, ان کو کس نے مانیٹر کرنا ہے؟ وہ ریاست نے کرنا ہے, وہ حکومت نے کرنا ہے.